قارئین کرام، ہم نے پچھلے حصے میں پڑھا کہ ہر مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، بلکہ جو اپنی زندگی میں عملی طور پر، اخلاقی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ہیں گنہگار، فاسق، منافق، مجرم، متکبر، خائن، غافل، ظالم، جابر، دنیا پرست، خواہش کا غلام۔ آئیے قرآن پاک کی چند آیتوں سے اس کی تفصیل سمجھتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 97 اور اس آیت کا ترجمہ: جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی روحیں جب فرشتے قبض کریں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور، مجبور تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم کا ٹھکانہ۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27 ترجمہ ہے: ظالم انسان قیامت کے دن اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا دکھایا ہوا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ القرآن سورہ فاطر آیت نمبر 32 ترجمہ ہے: پھر ہم نے اس کتاب اللہ کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی بیچ کے راستے پر ہے، اور کوئی اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، اور یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ان آیات میں قارئین کرام آپ توجہ سے، تدبر کے ساتھ اگر دوبارہ سنیں گے، یا جو آیات کو میں منشن کر رہی ہوں ان آیات کا قرآن پاک اٹھا کر مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ انسان کی، مسلمانوں کی مختلف درجات کو اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، تو وہ تو ظالم ہوئے۔ تو ہر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کچھ ظالم ہیں، کچھ فاسق ہیں، کچھ منافق ہیں، اور کچھ متکبر ہیں، کچھ خائن ہیں، لیکن سمجھتے سب اپنے آپ کو مسلمان ہیں، کیونکہ ان کی درست رہنمائی نہیں کی گئی۔ اگلی ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 113 ترجمہ ہے اس کا: یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو برکت دی اللہ تعالیٰ نے، اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی نیک ہے اور کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کی اولاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر انبیاء کی اولاد بھی صرف اپنی نسبت پر ناز کرتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی اولاد میں سے بھی کوئی نیک ہے اور کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ تو ایک ظالم کو اور ایک مسلمان کو ایک ہی کیٹیگری میں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تو جو اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، جو قرآن پاک کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہے، جو اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ بھی مسلمان کہلائے، اور ایک منافق، ایک فاسق، ایک متکبر، ایک خائن، اور ایک دین کے لیے کوششیں کرنے والا انسان بھی، وہ بھی مسلمان کہلائے۔ تو یہ قرینہ انصاف نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کا یہ طرز عمل غلط ہے، غلط فہمیوں پر مبنی ہے، اور انہی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اس کتاب کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ مزید آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 111 اور اس کا ترجمہ ہے: اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ جاہل، نادان اور ناسمجھ ہیں۔ القرآن سورہ اعراف آیت نمبر 102 ترجمہ: ہم نے انسانوں میں سے اکثر میں کوئی وعدے کا پاس نہ پایا، بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 69 ترجمہ ہے: تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پہلوں کے تھے،
وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے۔ پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے ہو جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا و آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ محترم قارئین کرام، جو کہتے ہیں انسانیت میرا مظہر ہے، تو ان سے پوچھیں انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر یہ ڈارون کی تھیوری کے معذرت چاہتی ہوں اگر یہ ڈارون کی تھیوری کے پیروکار ہیں تو پوچھیں بندر سے انسان بننے کے بعد ارتقائی سفر کا بٹن کس نے آف کیا؟ انسان صدیوں سے انسان ہی کیوں ہے؟ جیسے بندر سے انسان بنا تھا، اسی طرح انسان سے کسی اور جنس میں تبدیل کیوں نہیں ہو رہا؟ انسان اگلی منزل کی طرف کیوں نہیں بڑھا؟ ڈارون کی تھیوری کا ارتقاء رک کیوں گیا؟ در حقیقت احمقوں کو حماقت کی تھیوری پڑھانے والے صرف انسانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب انسان اپنے خالق کو پہچان لے گا تو وہ اپنے خالق کی اطاعت کرے گا، پھر ان انسانوں کی حکمرانی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ انسانوں پر طاقتور انسانوں کی حکمرانی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اس قسم کی احمقانہ تھیوریز انسانوں کو پڑھانا طاقتور انسانوں کی مجبوری اور ان کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ ارتقاء کا عمل کبھی نہیں رکتا، تو پھر ڈارون کی تھیوری کیوں رک گئی ہے؟ حقائق کی روشنی میں ڈارون کی تھیوری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور انسانوں کی زندگی حتیٰ کہ پوری دنیا زمین و آسمان کا مکمل کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ چند حوالے ملاحظہ فرمائیں قرآن پاک کی آیات سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ساتھ آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 107 107۔ ترجمہ: تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟ اگلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 117 117 117 117۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کام کے لیے ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ البقرہ آیت نمبر 164 164۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں دواں ہیں، اور بارش میں جس کو خدا آسمان سے برساتا ہے اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہونے کے بعد سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت اور اس کے مکمل کنٹرول کی نشانیاں ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 6۔ ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک جان سے، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے اتار دیے۔ وہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے، یہ مرحلہ وار تمہاری تخلیق ہوتی ہے 3 اندھیروں کے مراحل کے اندر۔ وہی اللہ ہے جو تمہیں تخلیق کرتا ہے۔ اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم لوگ کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 22۔ ترجمہ ہے: وہی اللہ تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گر گئے، تو اس وقت وہ خالص خدا ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے خدا، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ثابت ہوں گے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32۔ ترجمہ:
خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلتی رہیں اور نہروں کو بھی تمہارے تابع فرمان کیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 14 ترجمہ ہے، اور وہی اللہ ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم خدا کے فضل سے ذریعہ معاش تلاش کرو اور تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ سورہ حج آیت نمبر 65 ترجمہ ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر گر نہ پڑے اور مگر اس کے حکم سے، بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 2022